ساتھیو السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کریں گے پھر سے نئے سبق کے ساتھ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ لیسن 1 عنوان یعنی ٹاپک جنسیت کا اظہار بذریعہ جملہ، یعنی جنس کہتے ہیں یعنی مذکر اور مؤنث۔ ان کو ہم جملہ میں استعمال کیسے کریں گے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی نر ہو تو اسے مذکر یا تذکیر کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی نر یعنی میل ہو تو اسے مذکر یا تذکیر کہتے ہیں، اور اگر مادہ یعنی فیمیل ہو تو اسے مؤنث یا تانیث کہتے ہیں۔ چنانچہ جیسے آپ کہیے آفتاب۔ آفتاب کیا ہے؟ تذکیر ہے یعنی میل ہے، مذکر۔ آفتاب کیا ہے؟ مذکر، جنس کے اعتبار سے۔ اس کو ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ آفتاب نکل آیا، آفتاب نکل آیا۔ آستانہ، آستانہ جو ہے الفاظ کے اعتبار سے، آستانہ الفاظ کے اعتبار سے مذکر ہے یعنی میل ہے، تو ہم کہیں گے ان کو جملہ میں یہ آپ کا آستانہ ہے۔ ارمان، ارمان جو ہے الفاظ کے اعتبار سے تذکیر ہے یعنی میل یعنی مذکر۔ مذکر کو ہی تذکیر بھی کہتے ہیں اور میل بھی کہتے ہیں انگریزی میں۔ ان کو ہم جملہ میں اس طرح استعمال کریں گے۔ میرا ارمان لٹ گیا، میرا ارمان لٹ گیا۔ افلاس، افلاس جو ہے الفاظ کے اعتبار سے یہ بھی تذکیر ہے یعنی مذکر ہے۔ ان کو ہم جملہ میں کہیں گے افلاس اچھا نہیں ہے، افلاس اچھا نہیں ہے۔ انصاف، انصاف جو ہے جملہ کے اعتبار سے جہانگیر کا انصاف مشہور ہے۔ انصاف کو جملہ میں کیا کہیں گے؟ جہانگیر کا انصاف مشہور ہے، اور انصاف بھی تذکیر ہے۔ احترام، یہ بھی تذکیر ہے۔ ان کو ہم جملہ میں کہیں گے بزرگوں کا احترام لازمی ہے، بزرگوں کا یعنی بڑوں کا احترام لازمی ہے۔ انتخاب، انتخاب یہ بھی الفاظ کے اعتبار سے تذکیر ہے۔ ان کو ہم جملہ میں اس طرح استعمال کریں گے اسمبلی کا انتخاب ہونے والا، اسمبلی کا انتخاب ہونے والا ہے۔ اختیار، اختیار یہ بھی الفاظ کے اعتبار سے یعنی جنس کے اعتبار سے تذکیر ہے یعنی مذکر۔ تمہارا خدا اختیار تمہارا اختیار محدود ہے، کیا کہیں گے؟ اختیار، اختیار تذکیر ہے، اس کو کہیں گے جملہ میں تمہارا اختیار محدود ہے۔ ابر، ابر کے معنی جانتے ہی ہیں، یہ بھی الفاظ کے اعتبار سے تذکیر ہے، لیکن جملہ میں اس طرح استعمال ہوتا ہے آسمان پر ابر چھا گیا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، آسمان پر ابر چھا گیا۔ امن، امن کے معنی جانتے ہیں، چین سکون، یہ الفاظ کے اعتبار سے تذکیر ہے۔ دنیا میں اب امن نہیں رہا، دنیا میں اب امن نہیں رہا۔ اثر، اثر یہ بھی تذکیر ہے، بری صحبت کا اثر برا ہی ہوتا ہے۔ امتحان، یہ بھی تذکیر ہے، اس کو جملہ میں اس طرح کہیں گے امتحان شروع ہونے والا ہے۔ افسوس، یہ بھی تذکیر ہے، مجھے اس بات کا افسوس ہے، جملہ میں اس طرح استعمال ہوگا۔ ادب تذکیر ہے، اس جملہ میں کہیں گے ادب، اپنے استاذ کا ادب کرو، اپنے استاذ کا ادب کرو۔ ارتکاب، ارتکاب بھی الفاظ کے اعتبار سے تذکیر ہے، بے ادبی کا ارتکاب ہوا، بے ادبی کا ارتکاب ہوا۔ انتظار تذکیر ہے، وقت کا انتظار کرو، جملہ میں کہیں گے وقت کا انتظار کرو۔ انتقال، یہ بھی تذکیر ہے یعنی میل، بڑے میاں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال جملہ میں کیسے استعمال ہوگا؟ بڑے میاں کا انتقال ہو گیا۔ آشیانہ، یہ بھی مذکر ہے، غریب کا آشیانہ لٹ گیا، غریب کا آشیانہ لٹ گیا یعنی گھر۔ اخبار، یہ بھی مذکر ہے، یہ اخبار پرانا ہے۔ ابتدا، دیکھیے اب ابتدا تانیث ہے یعنی فیمیل، انگریزی میں اس کو کہیں تانیث کو کیا بولتے ہیں؟ مؤنث کو انگریزی میں فیمیل کہیں گے، تو ابتدا تانیث ہے یعنی مؤنث، تانیث کو مؤنث بھی کہتے ہیں۔ کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے، جملہ میں کیسے استعمال ہوا؟ کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ ابتدا تانیث ہے۔ اذان تانیث ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہا نہیں، اذان ہو رہی ہے۔ احتیاط، یہ بھی تانیث ہے، کام میں احتیاط برتنی چاہیے، جملہ میں کیسے کہیں گے؟ کام میں احتیاط برتنی چاہیے۔ آگ، آگ بھی تانیث ہے، تو کیا ہو گئی؟ آگ لگ گئی، آگ لگ گیا نہیں، آگ لگ گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، انشاءاللہ پھر اگلے